رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید الانبیاء افصح الخلق احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حاضرین و ناظرین کرام، گزشتہ کئی خطبات جمعتوں سیرت النبی دا سلسلہ جاری ہے اور نزول وحی دے بیان تے غالباً اج تیسرا جمعہ شریف ہے، اور چونکہ اس تو اگے دور نبوت و رسالت دا آغاز ہویا تو اس واسطے یہ مقام ذرا تفصیل طلب اور چند انتہائی ضروری باتاں گوش گزار کرن والیاں سن، اس لئی تھوڑی جنی تفصیل بیان کرنی پئی۔ اج بھی اس سے سلسلے نو اگے بڑھانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے نزول وحی اور پھر وحی دا رک جانا، پھر کچھ عرصے تو بعد دوبارہ وحی دا نازل ہونا، تو اس سلسلہ دے اندر ایک روایت دی تحقیق اج عرض کرنی ہے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج دی گفتگو دے سلسلہ دے اندر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ دے تمام نبی اور رسول علیہم السلام معصوم ہندن صغیرہ گناہاں تو بھی اور کبیرہ گناہاں تو بھی۔ نبی تو صغیرہ یا کبیرہ گناہ دا صدور ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں گناہاں تو پاک رکھیا ہے
اور انساناں دے اندر نبی کریم علیہ السلام تو بعد کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء اور رسولاں دا سلسلہ چونکہ حضور دی ذات والا صفات تے مکمل ہو گیا کہ حضور تو بعد انساناں دے اندر کوئی معصوم نہیں، اس لحاظ دے نال نبی پاک علیہ السلام خاتم المعصومین بھی ہیں۔ فرشتے گرچہ معصوم بھی نے اور انہاں دی تخلیق بھی ہوندی رہندی ہے، لیکن وہ انساناں تو باہر نے، نوری مخلوق ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نو جدوں خاتم المعصومین کیا جاندہ ہے تو اس دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ انساناں دے وچوں نبی پاک علیہ السلام تے معصوم ہون دا سلسلہ جڑا ہے وہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار اے محفوظ عن الخطا نے، معصوم عن الخطا نے، یعنی انہوں اللہ تعالی خطا تو بچائی رکھتا ہے لیکن یہ معصوم نہیں۔ اور نبی دی ذات معصوم ہوندی ہے، انہاں کولوں گناہ دا صدور ممکن ہی نہیں۔ ائمہ، محققین، محدثین، متکلمین، شارحین، ماہرین علم کلام سب دا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام نبوت تو پہلے بھی اور نبوت تو بعد بھی ہر قسم دے صغیرہ کبیرہ گناہاں تو پاک ہوندے۔ کیوں؟ نبی دی عصمت اس واسطے ضروری ہے کہ نبی تشریف لیاندہ ہے امت دی تذکیر و تطہیر واسطے، امت نو دین سکھان واسطے، شریعت سمجھان واسطے، انہاں نو پاک کرن واسطے، گناہاں تو بچان واسطے۔ تو اگر نبی دی ذات چی گناہ نو تسلیم کر لیا جائے تو پھر شریعت تے اعتماد ہی اٹھ جائے گا، پھر قرآن و سنت تے اعتماد نہیں رہے گا۔ تو اس واسطے نبی دی ذات دا معصوم ہونا اور انہاں نو معصوم مننا اے ایمان واسطے لازمی اور ضروری ہے۔ کوئی حوالہ دین دی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے میں یہ بات اوورآل کیتی ہے کہ تمام ائمہ، محدثین، شارحین سب نے اس بات تے اتفاق کیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دی عصمت اور انہاں دے معصوم ہون تے، کیوں؟ اس واسطے کہ پھر اگر انہاں نو معصوم نہ منیے تو پھر وحی تو بھی اعتبار اٹھ جائے گا، شریعت و حدیث تو بھی اعتبار اٹھ جائے گا، دین تو بھی اعتبار اٹھ جائے گا۔ تو غیر مسلم اور دیگر ایسا جو لبرل طبقات ہیں اور اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ انبیاء کرام اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام دی طرف عصمت جڑی ہے اس نو مشکوک بنان دی کوشش کرتے ہیں۔ تو اہل اسلام نو اپنا اے عقیدہ پختہ اور مضبوط رکھنا چاہیے کہ نبی دی ذات تو گناہ ہو سکدا ہی نہیں، نہ کبیرہ اور نہ صغیرہ، نہ نبوت تو پہلے نہ نبوت تو بعد، کیونکہ نبی دا کردار اور سیرت مشکوک نہیں ہو سکتی، ورنہ دین تو اعتماد اٹھ جائے گا۔ پہلی بات تے ایسی۔ دوسری بات کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے اوپر بعض مستشرقین اور معترضین اعتراض کرتے نے اور ایک انتہائی قبیح نسبت
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف کرتے ہیں، اور شومی قسمت بد نصیبی کے ہتھیار بھی انہوں نے ساڈے گھروں ہی مل گیا، اور اس بنا دے اوپر انہوں نے عصمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف پروپیگنڈے شروع کیتے۔ اور وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ ہے، بخاری شریف دی ہی ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ لوگ سنا کے اعتراض کرتے ہیں۔ اج اسی اسے تے ہی گفتگو کرنی ہے۔ صحیح بخاری دے اندر کتاب التعبیر چیپٹر ہے بخاری شریف دا، اس دے اندر ایک روایت ہے، حدیث نہیں، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی نہیں، صحابی رسول کسے دا بھی فرمان نہیں، ایک محض روایت ہے بخاری شریف کے اندر کہ امام زہری اے حدیث دے راویاں دے وچوں ایک راوی نے جڑے حدیث نو روایت کرن والے ہوندے نے، ابن شہاب زہری، وہ بیان کرتے نے کہ نبی پاک علیہ السلام تے جدوں 40 سال دی عمر پاک دے اندر وحی دا سلسلہ شروع ہویا، یہ تسی تفصیل اگے سن چکے ہو۔ تو پھر اس تو بعد کہندے نے کہ میرے اطلاع دے مطابق کچھ عرصے واسطے وحی دا سلسلہ رک گیا، اور سلسلہ وحی منقطع ہون دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام اتنے غمگین ہوندے سن کہ آپ نے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے اتوں اپنے آپ نو گران دی کوشش کرنی، نعوذ باللہ۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آ جانا اور انہوں نے آ کے کہنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے رسول ہو۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رک جانا، اور فقال لہ مثل ذالک، ابن شہاب زہری کہندے نے کہ ایسا نبی پاک علیہ السلام نے کئی مرتبہ کرن دی کوشش کی تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس روایت نو لے کے بعض لوگاں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیتا، اور بعض نو اعتراض دا موقع بھی مل گیا کہ تہاڈی اپنی حدیث دی کتاب دے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو اسی اس حوالے دے نال اج بات کرنی ہے۔ سب تو پہلی بات ہوئی کہ جڑی میں اگے کر چکیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وجود با مسعود ہر قسم دے گناہ تو پاک ہے، تے خودکشی کرنا تے صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے نا جی؟ خودکشی کرنا صغیرہ ہی نہیں کبیرہ گناہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف اس دی نسبت کرنا کوئی صاحب ایمان جڑا ہے وہ اس بات نو گوارا نہیں کرتا اور نہ کرے گا۔ حدیث کی کتاب میں البتہ بات موجود ہے، لیکن یاد رہے کہ حدیث نو سمجھنا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے دا کام نہیں۔ حدیث نو پڑھن اور سمجھن واسطے علم اور حدیث دے قاعدے کلیے قانون ضوابط علماء نے مقرر کیتے نے۔ جتنی دیر تک اصول حدیث دا نہ پتا ہوئے اتنی دیر تک حدیث دی سمجھ نہیں ہوتی۔ عربی دی مہارت، عربی محاوریاں دی مہارت، لغت دی مہارت اور علم حدیث دے اندر مہارت، ناسخ منسوخ دا علم کہ کیڑی حدیث پہلے دیئے کیڑی بعد دیئے، ان ساریاں چیزاں دا علم ہوئے تے پھر حدیث نو سمجھیا جا سکتا ہے۔ عوام الناس نو چاہیدہ ہوندہ ہے کہ علماء اہل سنت نے
جو کتب حدیث دیاں کتاباں دے وچوں جمع حدیثاں کر کے انوار الحدیث لکھیاں نے، عوام الناس انہاں نوں پڑھے تاکہ انہاں دا ذہن جڑا ہے او بندہ جی کہہ لو کہ ڈبل مائنڈڈ نہ ہوئے، ذہن منتشر نہ ہوئے، چونکہ کئی حدیثاں ناسخ ہوندیاں نے، کئی منسوخ ہوندیاں نے، ٹھیک ہے نا۔ ناسخ منسوخ نو تانوں میں بالکل جٹکی زبان سمجھاواں تے جویں ڈاکٹر کول جاویے نا تے او دوائی لکھ دیندا ہے کہ بھئی آ تیری دوائی ہے، وہ بندہ ہفتہ 2 دن 4 دن دوائی کھا کے پھر جاندا ہے چیک اپ کراویے تو پھر وہ دوائی بدل دیندا ہے، پہلے دوائی ختم، اگے تو اے شروع کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کے اندر بھی پہلے حکم کچھ اور نازل ہوندے رہے، پھر جدوں لوگ اس دے عادی ہو گئے پھر اللہ نے حکم بدل کے اور فرما دیتا۔ جویں کہ پہلے شروع دے اندر نماز وچ گفتگو کرن دی بھی اجازت ہے سی، نماز وچ سلام دا جواب دین دی بھی اجازت ہے سی، چونکہ لوگ نویں مسلمان ہوئے سن تے یکدم ساریاں پابندیاں انہاں نوں پریشان کر سکدیاں سن تے اللہ تعالیٰ نے پھر آہستہ پابندیاں لا دیتیاں، ٹھیک ہے نا جی۔ لوگ جویں مزاج عادی ہوندے گئے انجے احکامات بھی بدل دے گئے۔ تو اسی طرح حدیثاں دے اندر بھی ہے کہ پہلے حکم ہور سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر کچھ عرصہ گزریا تے جدوں لوگاں نے اس چیز نو سمجھ لیا پھر پہلا حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیتا کہ ہن اس طرح نہیں، اس طرح عمل کرنا ہے۔ اور جدوں محدثین نے حدیث دیاں کتاباں نو جمع کیتا نا حدیثاں نو، تو انہاں نے وہ پہلے والیاں حدیثاں بھی لکھیاں تے بعد والیاں حدیثاں بھی لکھیاں، لیکن ہن عام بندے نو کیویں پتہ لگے بے پہلے والی کیڑی ہے تے بعد والی کیڑی ہے؟ یہ تو اس بندے نو پتہ ہونا جڑا اس کام دا ماہر ہوئے گا۔ آج جڑے گمراہ کرنے والے پھر دن نا علمی جلمی رنگے ایہو جے کام ہی کر دین کہ منسوخ حدیثاں کچھ پہلے دیاں کچھ بعد دیاں، تے جناب لو جی حدیثاں دے اندر تعارض آ گیا، اے حدیث جڑی ہے جی اے علماء سان سنیندے نہیں، حالانکہ علماء نو پتہ ہوندا ہے اے حدیث تا منسوخ ہے، اے دے اپوزٹ تے نبی پاک علیہ السلام نے متبادل اور حکم دے دیتا ہے، لہذا او علماء اس واسطے حدیث نو سناندے نہیں کہ جدوں نبی پاک نے اس نو منسوخ قرار دتا اسی پھر ایویں بیان کیتی رکھیے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محدثین نے اس نو لکھیا ہی کیوں کتاب دے اندر؟ تو اس دا جواب یہ ہے کہ محدثین دا کم سی حدیثاں نو جمع کرنا، انہاں نے اگلیاں پچھلیاں ساریاں جمع کر دیتیاں، پھر اگے حدیثاں دی چھان پھٹک کرن والے جڑے ماہرین نے علم حدیث دے او شعبہ الگ ہوندا ہے، وہ پھر اس بات دی تحقیق کردے نے کہ پہلے والی حدیث کیڑی ہے اور بعد والی حدیث کیڑی ہے۔ تو جنی دیر تک بندہ انہاں چیزاں نو نہ سمجھے اتنی دیر تک بندہ حدیث نو سمجھے نہیں سکدا۔ دوسرے نمبر تے عرب دے محاورے کچھ اور ہوندے نے، عجم دے محاورے کچھ اور ہوندے نے، تو جتنی دیر تک عربی محاورات دے اوپر انسان نو مہارت حاصل نہ ہوئے، انہاں نو سمجھدا نہ ہوئے، اتنی دیر تک بھی بندہ حدیث نو نہیں سمجھ سکدا، کیونکہ حدیث تے عربی ہے اور ایک لفظ دے کئی معنی ہوندے نے۔ اتھوں آ کے مارکا جڑا ہے وہ ڈنڈی مار جاندا ہے کہ ترجمہ کرنا لگیا، اتنے عبارت وہی رہن دیتی، تھلیوں ترجمہ ہور کر چھڑیا اور بندیاں نو جناب غلط فہمی دا شکار کر دیتا۔ تو اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ سند اے جڑی روایت بخاری شریف دے اندر موجود ہے وحی دے سلسلہ دے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام تے وحی دا سلسلہ رکیا تو حضور نے پہاڑ تے چڑھ کے نعوذ باللہ من خودکشی کرن دی کوشش کی تھی، پہاڑ کو خود نو گران دی کوشش کی تھی۔ گرچہ شارحین حدیث اور محدثین نے اس دیاں تاویلاں بھی کیتیاں، ٹھیک ہے نا جی۔ تاویل دا ہور مانا ہے، وہ کدی میں پھر دساں گا، ساریاں گلاں اج دساں گا تو پھر سمجھنے تھوڑی جی مشکل ہو سکتی ہے کہ تاویل کس نو کیا جاندا ہے۔ علماء نے تاویلاں کیتیاں نے، لیکن اگر انہوں نے اس دی سند تے بھی بحث کیتی ہے کہ اگر حدیث دی سند نو ویکھیا جائے تو اے روایت قابل قبول ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ صرف اے روایت اس قابل ہی نہیں کہ اس نو قبول کیتا جائے،
پہلی بات تو اس سلسلے دے اندر یہ ہے کہ یہ شان نبوت دے خلاف ہے. نبی دا خودکشی کرن دی کوشش کرنا استغفر اللہ اے شان نبوت دے ہی خلاف ہے. نبی دی ذات تو اے متصور ہی نہیں، تصور ہی نہیں کیتا جا سکتا کہ نبی دی ذات دے بارے کہ ایسا انہوں نے کدی سوچیا بھی ہے. دوسری بات کہ اے ایمان دے تقاضے دے بھی خلاف ہے کہ ایک مسلمان جس نبی دا کلمہ پڑھدا ہے انہاں دے بارے او اے کہے کہ انہاں نے خودکشی دی کرن دی کوشش کیتی تے کوئی بندہ مسلم اس گل نو منن واسطے تیار نہیں سوائے اس تو جن دے اندر کوئی کھوٹ ہوئے گا، کوئی روگ ہوئے گا. کیونکہ ایو جے لوگ بھی تا وچ ہی ہوندے نے اور دن رات او کتاباں نو اس واسطے کھولی رکھدے نے بے سانو کوئی ایسا پہلو ملے کہ اسی حضور دی ذات تے اعتراض کریے. تو جدوں انہاں نو کوئی ایسا پہلو اپنے ذوق دے مطابق مل جاوے تو وہ جناب بڑیاں خوشیاں مناندے کہ سانو اتنا بڑا اعتراض کرن دا موقع مل گیا وہ بھی نبی دی ذات تے. تو یہ چیز شان نبوت دی بھی خلاف ہے، عصمت نبوت دے بھی خلاف ہے اور ایمان دے تقاضے دے بھی خلاف ہے کہ نبی دی ذات تو ایسے کبیرہ گناہ دا صدور جڑا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. دوسری بات قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثالاں بیان فرمائیاں اور ان مثالاں نو بیان فرما کے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کہ اے جڑیاں مثالاں اللہ فرماندا میں بیان کیتیاں نے نا انہاں مثالاں نو سمجھنا ہر بندے دی وس دی بات نہیں. کئی انہاں مثالاں نو پڑھ کے سیدھے راہ تے چل پیندے نے تے کئی انہاں مثالاں نو پٹھے راہ تے لے کے چل پیندے نے. یضل بہ کثیرا بہت لوگ انہاں مثالاں نو پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے. اے قرآن مجید وچ اللہ نے کچھ مثالاں بھی بیان فرمائیاں. اکثر جگہ تے ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ نے مچھر دی مثال بیان فرمائی، مکھی دی مثال بیان فرمائی، دیگر مثالاں. تو وہ مثالاں بیان کرن تو بعد اللہ نے فرمایا کہ انہاں مثالاں نو سن کے تے بعض بندے گمراہ ہو جاندے تے بعض بندے انہاں مثالاں تو ہدایت پا جاندے. اور جویں کسے پٹھان آ نسوار کوئی کھاندا تو ان کسی آکھیا بھئی دیورا وہ آ گیا اس نسوار کھدی تو کھوتے دے اگے کیتی ہن کھوتا بھلا نسوار کھاندا وہ کھوتے تو نسوار کھادی کوئی نہ. اس بندے آکھیا خان صاحب نے تو کی سمجھ آئی؟ اس آکھیا یہ سمجھ آئی ہے کہ کھوتے نسوار نہیں کھاندے. گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اس بوا کے الٹی ان تے کر دیتی. سمجھ آئی نا جی؟ اسی کھانے ہاں تو جڑا نہیں کھاندے وہ کھوتے. ٹھیک ہے نا جی؟ مثال انہیں دیتی کس واسطے تو انہیں مطلب ہوندا الٹا کر دیتا. تو بعض اوقات لوگ مثال نو غلط لیندے نے. اللہ فرماندا ہے کہ انہاں مثالاں دے ذریعے لوگ ہدایت بھی پا جاندے نے تے کئی مثالاں نو پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے. تے ایک بے وقوف جڑا علمی جا ہے انہیں جناب کہہ دیتا کہ لو جی علماء کہندے نے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاندے نے. یہ آیت پڑھ کے پہ کرے کہ قرآن پڑھ، حالانکہ کسی عالم دین نے نہیں کیا کہ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوندے نے. قرآن پڑھ کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جڑیاں مثالاں بیان کیتیاں نے انہاں دے بارے خود اللہ نے فرمایا ہے کہ انہاں مثالاں نو پڑھ کے کئی لوگ جڑے نے وہ لین تو اتر جاندے. تو حدیث پاک دے بارے بھی آئمہ نے لکھیا ہے کہ جس طرح قرآن دیاں مثالاں نو پڑھ کے کئی لوگ سمجھ نہیں سکتے تے پٹڑی تو اتر جاندے نے، ایویں حدیث نو بھی پڑھ کے کئی بندے راہ راست تو بھٹک جاندے نے. سمجھ قصور اپنی سمجھدا ہوندا ہے، سمجھ نہیں سکتے تے غلط راستے تے چل پیندے. وجہ علم دی کمی، فہم دی کمی، سمجھ دی کمی اور اس دی وجہ تو جناب غلط راستے دی اوپر چل پیا. او دی مثال یہی حدیث کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے نعوذ باللہ خودکشی دی کوشش کیتی ہے. حالانکہ اگر وہ اس بات دے اوپر تھوڑا جنہ بھی اپنے دماغ تے زور پاندے تو انہوں نے پتہ چل جاندہ کہ یہ بہت بڑی بات اسی کہہ رہے ہیں. پھر کہنے لگے کہ نہیں جی، بعض لوگوں نے علماء نے پھر یہ بھی تعویل کی تھی کہ نہیں جی اس وقت خودکشی کرنا حرام قرار نہیں سی دیتا گیا، خودکشی دی حرمت تو پہلے دی یہ بات ہے.
گرچہ سانو انہاں تے بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے، انہاں نے بھی ایک جواب دین دی کوشش کی تھی، لیکن یہ بھی جواب بعید ہے، دور دا جواب ہے کہ 1,23,999 نبی وچوں کسے نے بھی خودکشی دی کوشش نہیں کی تھی، تے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ حضور نبیوں دے سردار ہو کے خودکشی دی کوشش کرتے؟ چلو من لیا کہ اس وقت تک خودکشی حرام نہیں سی، لیکن اس کے باوجود بھی خودکشی کرنا ایک کوئی اچھا کام بھی تو نہیں ہے نا، چلو حرام نہ بھی ہوئے، ایک اچھا کام بھی تو نہیں اپنی جان کا دشمن بن جانا، اس کے باوجود بھی نبی دی ذات تو اس دا صدور ممکن نہیں، ایسا خیال ہی نبی دی ذات دے بارے انسان نو اپنے دل دے اندر نہیں لے آنا چاہیے۔ اور ایک تے اے حدیث اس واسطے باطل ہے، روایت ہے، دوسرا پھر اس روایت دا جڑا آخری جملہ ہے بخاری شریف دے اندر کہ جناب نبی پاک علیہ السلام نے نعوذ باللہ کئی مرتبہ ایسا کرن دی کوشش کی، چلو پہلی مرتبہ تے حرام کوئی نہ ہوئی اسی کی خودکشی، لیکن جدوں دوبارہ پھر ہو گیا اس تے بقول، پھر تیسری بار چوتھی بار کئی مرتبہ، تو اتنی کہ ہر مرتبہ ہی حرام کوئی نہیں سی، لہذا اس دے الفاظ ہی اس دے باطل ہون دا ثبوت نے کہ اے روایت جڑی ہے اے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات اس سلسلہ دے اندر یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، پھر اس تو بعد کچھ عرصہ وحی دا سلسلہ رکیا، ٹھیک ہے نا جی، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور وہ کتنا عرصہ رکیا رہا اس بارے علماء دے مختلف اقوال نے، کدھر 6 مہینے دا قول ملتا ہے، کدھر اس تو زیادہ دا، کدھر اس تو کم دا، لیکن بہرحال وحی دا سلسلہ کچھ عرصے واسطے رکیا رہا، اور نبی پاک علیہ السلام پہاڑاں تے بھی تشریف لے جاندے سن، یہ بھی گل ٹھیک ہے، اس بھی کوئی شک شبہ نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ پہلی وحی بھی تے پہاڑ تے ہی نازل ہوئی سی نا، پھر جدوں وحی دا سلسلہ رکیا تے سرکار کریم علیہ السلام دا دل چاہنا کہ اللہ دی طرفوں او کلام پھر نازل ہوئے تو میں کلام الہی نو سنا اور اس دی لذت اور اس دی چاشنی دوبارہ میں نو ملے، اس واسطے حضور نے بار بار پہاڑ تے جانا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے میں اتنے جانا اللہ تعالیٰ پھر وحی نازل فرمائے گا، تو اس چاہت اور کلام الہی دے شوق دے اندر نبی پاک علیہ السلام غار حرا تے تشریف لے جاندے سن، نہ کہ اس واسطے کہ استغفر اللہ خودکشی کرن دی کوشش کرتے سن، اے غلط بات ہے۔ اگلی اصولی بات گلاں تھوڑی جیاں خوشک ہون گیاں، لیکن اتنی پیچیدہ میں کوشش کروں گا کہ نہ ہو سکے، لیکن بہرحال جی گل پیچیدہ ہوئے سیریس ہوئے انہیں سیریس ہی ہونا ہوں، بہرحال تو وحی دا آنا برحق، پھر وحی دا رکنا بھی ثابت، اور نبی پاک علیہ السلام دا وحی دے شوق دے اندر، کلام الہی دے شوق دے اندر دوبارہ پھر پہاڑ تے جانا، جویں کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے تشریف لے جاندے ہیں اللہ دے نال ہم کلام ہون واسطے، اس واسطے حضور بھی پہاڑ تے تشریف لے جاندے سن کہ دوبارہ وحی دا نزول ہوئے، لیکن یہ کہنا کہ خودکشی یہ بالکل باطل ہے۔ پھر اگلی بات اس سلسلہ دے اندر کہ یہ روایت آ کتھوں گئی بخاری شریف دے اندر، اور ساڈے مارکے نے انہوں چک کیوں رکھیا، یہ دشمنوں دے ہتھی ہتھیار لگ کیوں گیا، اس دی وجہ جڑی ہے وہ میں سادے انداز عرض کرنے کی کوشش کرنا وا کہ اسی ایک غلطی چ مارے گئے، اسا ایک لوگوں نے معیار بنا لیا، ہن کئی بار میں سوشل میڈیا تے میں بھی شروع ہو جان گے کہ بس جی جیڑی بھی روایت ہوئے اس دی سند جڑی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، بس سند صحیح ہوئے تو پھر جناب اگے جو مرضی ہو جائے، اس گل نال سانو کوئی غرض نہیں۔ حالانکہ اے اصول صرف اے نہیں ہے کہ روایت دی اگر سند صحیح ہے تو ساڈے واسطے حجت ہے، نہیں نہیں، سند بھی صحیح ہوئے تو پھر حدیث دا متن بھی صحیح ہوئے، دونوں ضروری نے، اے نہیں بس سند صحیح ہوئے تو اگاں باویں نبی دی ذات تے اعتراض ہوندا پیا ہوئے تے اسی کہندے بھی بس سند صحیح ہے، نا نا، یہ گل بالکل اسی اس گل نو تسلیم کرن واسطے اے تو سانو مار آ گئی، ٹھیک ہے نا جی، اسی کہہ دیتا کہ لو جی یہ چیز بخاری شریف میں چاہ گئی ہے یا مسلم میں چاہ گئی ہے، لو جی ہن باویں نبی پاک تے اعتراض ہو جائے، باویں قرآن تے اعتراض ہو جائے، اے بخاری ہی چاہ گئی ہے،
نانا اگر کسی حدیث دی وجہ تو قرآن تے اعتراض ہوئے گا یا نبی دی ذات تے اعتراض ہوئے گا تے اسی اس حدیث نو قبول نہیں کران گے. راوی دی غلطی ہو سکتی ہے, حدیث نو بیان کرن والے دے کولوں غلطی ہو سکتی ہے, جس محدث نے حدیثاں جمع کیتیاں نے انہاں کولوں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ایسی غلطی نبی دے کولوں ہو سکتی نہیں. لہذا جنہاں نے اس روایت نو بیان کیتا ہے اسی اینو محمول کران گے کہ انہاں کولوں غلطی ہوئی ہے, نبی دی ذات دے تو برا ہے. ٹھیک ہے نا. ہن امام بخاری اے کہن بخاری دی روایت اے کہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خودکشی کیتی ہے تے اسی مقام بخاری نو ویکھنا یا مقام مصطفیٰ نو ویکھنا؟ ٹھیک ہے نا. اے معیار سانو مہنگا پے گیا. اساں کیا جناب کہنے صرف بخاری شریف ہے سان وہی کافی ہے. ٹھیک ہے, سانو ہوری کسی چیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں, اور اے اساں خسارے دا سودا کر لیا, اور اس دی وجہ تو ساڈے اوپر جناب کئی اعتراضات جڑے نے او وارد ہوئے. اگر موقف اے رکھیا جائے کہ حدیث دی سند بھی صحیح ہوئے اور حدیث دا متن یعنی حدیث دی عبارت بھی مقام نبوت, مقام الوہیت, مقام صحابہ اور مقام اہل بیت دے مطابق ہوئے. اگر کوئی ایسی روایت ہے جن دی سند صحیح بھی ہے لیکن وہ شان خدا بندی دے لائق نہیں ہے یا شان نبوت دے لائق نہیں یا شان صحابہ اور اہل بیت دے لائق نہیں, تو یقیناً وہ راویاں کو غلطی ہو گئی ہے یا لکھن لگیا محدث کو غلطی ہو گئی ہے. اس واسطے اسی اس روایت نو مسترد کران گے, نہ صحابہ تے اعتراض کران گے نہ نبی دی اہل بیت تے اعتراض کران گے. بات سمجھ آ گئی ہے نا جی. جیڑا بندہ ایک کہے نا کہ لو جی ایسا اعتراض ہوندا پیا ہے کہ بخاری اچ انہوں کہو جی بخاری پیچھے نبی دے صحابہ پہلے, بخاری پیچھے نبی دی اہل بیت پہلے نے, لہذا اسی بخاری نو مسترد کرنا آسان ہے لیکن نبی دے صحابہ تے نبی دی اہل بیت اور ذات مصطفیٰ تے اعتراض اسی کر سکتے نہیں ہے, کیونکہ جنہاں نے حدیث نو روایت کیتا ہے وہ بھی تے انسان ہی نے نا, انہاں کو بھی تے غلطی دا امکان ہے, ہو سکتی اور ہویاں بھی ہیں. میں کہ جا کے عرض کراں گا, میں تو خیال ہے ٹائم کو نہیں ملنا بیان کرن دا, انہاں کو غلطیاں ہویاں بھی نے, تو اس چیز نو اپنے اوپر سوار کر لینا. اور اس حدیث پاک جڑی روایت ہے اے مہربانی کیتی حدیث دے راوی ابن شہاب زہری نے, جندا کہ حدیث دے راویاں وچ بہت بڑا نام اور بہت بڑا مقام ہے, لیکن اس بندے وچ ایک خامی سی کہ حدیث بیان کر کے نا تے نال اپنا تبصرہ بھی بیان کر دیندا سی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس نو الگ تو نہ کہنا کہ ایتھے حدیث ختم ہو گئی ہے, اگلے جملے میرے نے, اس نو انہوں نے ونڈ کوئی نہ کرنی, اور او اگلے بندے نے جن نے سننا انہیں سمجھنا کہ ساری عبارت ہی حدیث دی, تو انہوں نے اپنے جملے بھی حدیث کے نال ہی ایڈ ہو کے تے حدیثاں دی کتاباں میں چا گئے. ہن جدو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملے حضور دے نے, جبکہ ایسی کوئی بات ہوندی نہیں. وہ جملے جڑے نے وہ ابن شہاب زہری دے. اسی طرح یہ جڑی حدیث پاک روایت بخاری دے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود کشی دی کوشش کی تھی, ہن یہ جملے ہی بتا رہے ہیں کہ نبی پاک دے تے جملے نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر نبی پاک علیہ السلام دے الفاظ ہوندے تو حضور فرماندے کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ میں خود کشی دی کوشش کی تھی, پھر تو عبارت نہیں ہونی چاہیے سی نا. جبکہ عبارت ہے کہ حضور نے خود کشی دی کوشش کی تھی. جملے اس بات دا ثبوت نے کہ یہ جملے نبی پاک علیہ السلام دے نہیں. اور پورے ذخیرہ حدیث دے اندر کوئی ایک بھی حدیث نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایسا جملہ فرمایا ہو. پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کسی صحابی دا قول نہیں کہ صحابی رسول نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خودکشی دی نعوذ باللہ کوشش کی تھی. پورے ذخیرہ حدیث کے اندر اہل بیت میں کسی فرد دا قول نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک خودکشی دی کوشش کی تھی. پچھلے 2 جمعے آپ نے سنیا کہ حضور تے پہلی وحی نازل ہوئی, سچے خواب آئے اور پھر تنہائی حضور نو پسند آ گئی. یہ سارے معاملات پھر حضور دا واپس آ کے بیان کرنا اما خدیجہ الکبریٰ نو, یہ ساریاں چیزاں سانو کن نے دسیاں؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اما خدیجہ پاک نے ساریاں چیزاں بیان کیتیاں نے, لیکن انہوں نے تو یہ چیز کوئی نہیں بیان کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے خودکشی دی بھی کوشش کی تھی. جدو حضور دا غار ہرا تے جانا وہ بیان کر رہی ہیں, واپس آنا وہ بیان کر رہی ہیں, وحی دا آنا وہ بیان کر رہی ہیں, جبریل دا نظر آنا بیان کر رہی ہیں, تو پھر یہ چیز انہوں نے کیوں نہیں بیان کی تھی کہ سرکار نے خودکشی دی کوشش کی تھی؟
یعنی جیڑیاں حضور دی پہلی زوجہ نے اور نزول وحی دی جیڑیاں گواہ نے انہاں کول بھی یہ چیز مروی نہیں ہے. اے بعد دے اندر یہی روایت یہی حدیث جیڑی ہے نا وہ ہور راویاں تو بھی موجود ہے، اوتھے اے الفاظ کوئی نہیں. تو جدوں اس نے ابن شہاب زہری نے بیان کیتا تو اس نے وچ الفاظ ایڈ ہو گئے، جیڑا کہ اس بات دا ثبوت ہے کہ اے حدیث دے یا صحابہ دے یا اہل بیت دے الفاظ نہیں بلکہ حدیث دے راوی دے اپنے الفاظ نے، اور او اکثر مقامات دے اوپر انج کر جاندے نے کہ اپنے کولوں تبصرہ کر کے اس نو نال ہی شامل کر دیندے نے. اور امام بخاری پھر اوتے انہاں دی ونڈ بھی نہیں کردے کہ اے جناب جملے جڑے نے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نہیں. اس وجہ تو لوگاں نو اعتراض دا موقع جڑا ہے وہ مل گیا. ہن ابن شہاب زہری کہندے نے جناب کہ میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نعوذ باللہ خودکشی دی کوشش کی تھی. ہن میں کیویں پہنچی ہے، وچ کون کون بندے سن، راوی کیڑے نے، اے ابن شہاب زہری نے کوئی ذکر نہیں کیتا کیونکہ ابن شہاب زہری تے صحابہ تے تابعین دے دور چنگا جا کے ہوئے نا، وچ کم از کم دو واسطے ہوندے. ابن شہاب زہری نو کنے دسیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے، کیونکہ خود تے انہیں نبی پاک علیہ السلام دا زمانہ پایا گیا، ٹھیک ہے نا جی، وہ تے بعد دے زمانے دا بندہ ہے. وچ دو راوی دو واسطے وچ ہونے چاہیے نے. صحابی رسول دا واسطہ ہونا چاہیے کہ جس صحابی نو پتہ ہوئے، پھر صحابی تو اگے ایک اور واسطہ ہونا چاہیے، تو پھر بات پہنچ دی ابن شہاب زہری تک. مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام دے وصال مبارک تو 50 سال بعد بندہ آکے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے اے گل فرمائیے، وہ تو کوئی پوچھیا تے جائے گا تینوں کیویں پتہ ہے، تیرے تک یہ گل کیویں پہنچی ہے؟ بندہ بیان کر کے مینوں فلاں نے بیان کیتا ہے، وہ بیان کرے گا کہ مینوں فلاں نے بیان کیتا ہے، وہ کہے گا کہ مینوں فلاں نے بیان کیتا ہے. حضور تک گل پہنچے گی تو پھر دیکھاں گے کہ جڑے بندے بیان کرنے والے نے وہ کیسے، انہاں دی ثقافت کیسی، وہ بندے عادل ضابط ہیں یا کوئی نہ، تو پھر انہاں دی بات نوں ترجیح دیتی جائے گی. جبکہ جڑی امام بخاری نے روایت لکھی ہے دے وچ صرف تو دو راوی ہی غائب ہیں. ابن شہاب زہری کہندے نے کہ میرے تک یہ بات پہنچی، ایویں پہنچ گئی تواڈے تک. جنہاں نے پہنچائی وہ بندے کون نے؟ انہاں دا وچ کوئی نام و نشان ہی بخاری شریف وچ نہیں. اس بنیاد دے اوپر اے روایت جیڑی ہے اے قابل قبول نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نو چاہیدا سی کہ اس روایت نو درج ہی نہ کر دے، تے جے درج کیتی سی تے اس بات دی وضاحت کر دے. لیکن چونکہ انہاں نے حدیثاں نو فقط جمع کیتا، اسی انہاں دی نیت تے یا امام بخاری تے اعتراض نہیں کر رہے، لیکن اپنا سانو معیار جڑا نا او تھوڑا جنا بہتر اور سیدھا کرنا چاہیے. ایک بات اور عرض کر دیواں کہ اج بعض لوگ یہ کہندے نے کہ نہیں جی صرف بخاری شریف وچ ہونا چاہیے، سانو بخاری دا حوالہ دیتا جائے کہ یہ چیز بخاری شریف وچ ہے یا نہیں. تھوڑی جی بات اس حوالے نال بھی ہو جائے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو 1,00,000 حدیث یاد سی. کنیاں حدیثاں؟ 1,00,000 حدیث امام بخاری نو بخاری شریف اپنا زبانی یاد سی، جدے وچوں انہاں نے بخاری شریف دے وچ کچھ حدیثاں نقل کیتیاں، اور انہاں نو اگر جڑیاں مقرر نے یعنی ڈبل ٹرپل آئیاں نے انہاں نو جے وچوں نکالیے تے پیچھے 2,500 حدیث بچدی بخاری شریف، ٹھیک ہے نا جی. 2500 تے کچھ حدیثاں پیچھے بچدیاں نے. اگر وچوں ڈبلن جڑی ہے کہ ایک حدیث 2 3 4 بلکہ 7 مرتبہ بھی ایک حدیث نے امام بخاری نے بخاری شریف وچ لکھیا ہے. اگر انہاں نو ایک مرتبہ کاؤنٹ کیتا جائے نا تے صرف 2500 حدیث پاک، 2500 دے اوپر 2600 دے راؤنڈ اباؤٹ بخاری شریف دی حدیثاں بچدیاں نے. ہن جڑے بخاری کردے نے انہاں دے تے ساڈا سوال ہے باقی 97,500 جڑے حدیث امام بخاری نو یاد آئی ہو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے جو 1,00,000 حدیث یاد سی تو ان وچوں انہوں نے کچھ بخاری شریف وچ لکھیاں نے، تے باقی جڑیاں حدیثاں ساریاں 97,500 او کدے نے؟ یا کیا وہ ساریاں حدیثاں امام بخاری نو موضوعی یاد سن، من گھڑت ہی یاد سن؟ نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تے اتنیاں حدیثاں دے وچوں کچھ امام بخاری نے بخاری شریف وچ جمع کر دتیاں. اے دا مطلب یہ تے نہیں جناب سانو ایک نے کہہ دیتا کہ باقی حدیثاں دا انکار کر دیو. اسی طرح امام بخاری دے استاداں دے بھی استاد نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 6,00,000 حدیث یاد سی.
ٹھیک ہے نا جی 6 لاکھ حدیث یاد سی ہونا تھوڑا سی کبھی جناب کہ نہیں اسی تو صرف بخاری شریف نو ہی مننا ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے اسی حدیث رسول نو مننا ہے باویں بخاری چ ہوے باویں مسلم وچ ہوے باویں ترمذی چ ہوے باویں نسائی چ ہوے باویں ابن ماجہ چ ہوے حدیث رسول ہوے اور حدیث صحیح ہوے اونوں اسی مننا گے چاہے او جیڑی کتاب وچ ہوے ٹھیک ہے نا جی اسی حدیث رسول تے ایمان رکھنا ہے یہ جڑا جملہ نا کہ نہیں جی بخاری شریف وچ ہے تے اسی مننا گے جی بخاری وچ نہیں تے اسی مننا ہی کوئی نہیں اے بہت بڑی ایک علمی خیانت ہے اس تو انہاں لوگاں نو باز آ جانا چاہیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی انسان سن انہاں دے کولوں بھی غلطی ہو سکتی ہے اور انہاں دے کولوں غلطیاں ہوئیاں بھی نے اور بخاری شریف دے وچ ہی ہوئیاں نے بھول ہوئی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے کولوں بھی ٹھیک ہے نا جی انہاں دیاں کئی مثالاں بھی بخاری شریف دے اندر موجود نے میں ایک دو مثالاں آپ حضرات نو عرض کر دینا وا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف دے اندر کتھے انہاں کو بھول ہوئی لیکن اس تو پہلے جڑے کہندے نے کہ اساں صرف بخاری شریف نو مننا بخاری کے علاوہ اسی کسی نو مننا ہی نہیں انہاں واسطے ایک بات عرض کرنا بخاری شریف دے اندر روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کھڑے ہو کے پیشاب کرن دی ٹھیک ہے نا بول مبارک پیشاب مبارک کھڑیاں ہو کے کرن دی روایت امام بخاری نے لکھی ہے بیٹھ کے پیشاب کرن دی روایت امام بخاری نے بخاری شریف وچ لکھی کوئی ٹھیک ہے نا جی اور جتھے امام بخاری نے کھڑے ہو کے حضور دے پیشاب مبارک کرن دی اور روایت لکھی ہے اوتھے بھی نال بڑ وجہ کوئی نہیں لکھی کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیوں فرمایا یہ وجہ ہوتی انہوں نے پھر نہیں لکھی صرف حدیث لکھ کے چھڑ دیتی یہ اگے پھر وجہ امام حاکم نے مصدرک کے حاکم وچ لکھی کہ گھٹنے دی تکلیف دی وجہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبوری دے باعث حضور نے کھڑیاں ہو کے پیشاب فرمایا ورنہ اگے پیچھے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام نے پیشاب بیٹھ کے کیتا ہے لیکن بخاری شریف وچ بیٹھ کے پیشاب کرن دی کوئی روایت نہیں ہن جڑے آندے نے اساں تا بخاری نو ہی مننا ہے مڑ میں آندا بھی تسی پیشاب بیٹھ کے کیوں کر گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی تسی کھلو کے پیشاب کیتا کرو چونکہ بخاری میں صرف کھلو کے پیشاب کرنے کی روایت ہے گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی تھوڑی جی توجہ رکھو گے نا تو مسئلہ سمجھ چاہتا جا سی بھائی موڑ تسی کیوں اجرے بخاری دن رات بہ کے طالب علماں نو گمراہ پہ کر دے ہوندے ٹھیک ہے نا جی حالانکہ طالب علماں سکول دے کالج اندر پتہ ہے بیچارے نو کی پتہ ہے بخاری نو کیویں پڑھنا ہے جڑا بچہ ساری زندگی انگریزی پڑھدا رہے اونوں کی پتہ ہے عربی نو میں کیویں پڑھنا ہے انہوں نے یہ ذہن دیتا جاتا کہ تسی ڈائریکٹ بخاری دا مطالبہ کرو ٹھیک ہے نا جی تو میں کہنا پاؤں بخاری تھی آپ عمل تے کرو نا تو بخاری میں ایسی کوئی روایت نہیں بیٹھ کے پیشاب کرن دیاں جڑیاں روایتاں نے حدیثاں نے وہ حدیث دیاں دوسری کتاباں وچ نے جنہاں تے پوری امت دا عمل ہے ٹھیک ہے نا پوری دنیا دے مسلماناں دا عمل ہے پیشاب بیٹھ کے کرنا اور بیٹھ کے کرنا ہی سنت ہے ہن بلکہ کوئی بندہ بخاری چاہی لے آوے تے کہ جے دے وچ لکھیا ہے پیشاب کھلو کے کرنا چاہیے تے مڑ کی کرساں لگے یہ جواب ہے اس دا کہ او بامر مجبوری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ورنہ مستقل سنت جڑی او پیشاب بیٹھ کے کرن دیے کہ امام بخاری نے وہ حدیث نہیں لکھی تے مطلب یہ تو نہیں بے حدیث ہی کوئی ٹھیک ہے نا جی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ حدیث ہے ہی کوئی نہ اس واسطے یہ جڑا اصول ہے نا ایک کسی حد تک غلط ہے کہ صرف بخاری چاہ گیا تو بس بات ٹھیک ہی ہوئے گی نہ اس طرح ساڑھے ایک حضرات نے حضرت صاحب نے شوشہ نامہ چھاڑ دیتا انہوں نے کیا جی اکھا جی قبر صرف ایک ہی سوال ہوئے گا 3 سوال نہیں ہون گے مکھلا بھئی وہ تینوں کہیں آکھے ہون تا ہی تو سن دے آیا کہ جناب سوال قبر 3 نہیں ہونے سارے مسلمانوں نے پتا ہے کہ قبر 3 سوال ہون گے اکھا جی بخاری شریف جڑی روایت ہے نا وہ ایک سوال دی کہ قبر ایک سوال ہوئے گا ایک کالی جی نبی پاک علیہ السلام دے بارے ما کنت تقول فی حق حاضر الرجل تقریباً امام بخاری نے روایت 7 مرتبہ لکھی ہے غالباً بخاری شریف کے اندر ایک سوال آ رہی وہ کہنے لگے چونکہ بخاری شریف ایک سوال ہے حدیث سے لہذا قبر سوال ہونا ہی ایک ہے حالانکہ حدیث دیاں دوسریاں کتاباں میں 3 سوال ہونا والی حدیث پاک بھی
موجود ہے تو تانوں اے کنے اختیار دیتا ہے کہ جناب تسی نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث نو چھڑ کے تے صرف ایک جڑی ہے اس تے عمل کر کے کہو دوجی نو اسی مندے ہی نہیں، اور انہاں دا بالکل ہی انکار کر دیتا جائے کہ نہیں جی جناب انج ہونا ہی کوئی نہیں، اونج ہی ہونا جی میں بخاری شریف وچ آ گیا ہے، تے اے اصول قطعاً بھی ٹھیک ہے نہیں ہے۔ جدوں دوسریاں حدیثاں نے پھر اے بخاری وچ کیوں آیا ہے، تے اس دا جواب ہے کہ جدوں محدثین حدیث دیاں کتاباں میں جمع کر دینا تو اپنی شرط رکھ دینے کہ میری حدیث لکھن دی اے بھی شرط ہے، اے بھی شرط ہے، اے بھی شرط ہے، تے جیڑی حدیث میریاں شرطاں دے مطابق آئے گی میں او لکھاں گا، جیڑی شرط دے مطابق نہیں آئے گی اونوں میں اس کتاب وچ نہیں لکھاں گا۔ تے امام بخاری دی شرط دے مطابق وہ نہ آئی ہوئے گی تو انہوں نے نہیں لکھی ہوئے گی، دوسرے امام دی شرط دے مطابق وہ آئے گی کہ انہوں نے لکھ لی۔ یہ دا مطلب تو یہ نہیں کہ تسی انہاں حدیث دا انکار کر دیو۔ عجیب و غریب لوگوں نے اصول گھڑ کے امت مسلمان کو پریشان کرنا شروع کیتا ہے جناب من۔ اور امام بخاری نے بخاری شریف لکھن واسطے جو اصول رکھے ہے اپنی دوسریاں کتاباں واسطے انہوں نے وہ اصول نہیں رکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل، اور ہر مسلمان دے پڑھنے والی کتاب ہے۔ بخاری نو ہر بندہ پڑھے گا تو وہ پریشان ہوئے گا، لیکن ادب المفرد نو جڑا بندہ پڑھے گا وہ دی اصلاح ہوئے گی، وہ پریشان نہیں ہوئے گا، وہ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوئے گا۔ الادب المفرد میرے کو عربی دے اندر 3 نسخے موجود نے مختلف محققین دے، نیٹ تو بھی مل جاندی ہے، اردو ترجمے دے نال بھی مل جاندی ہے، بلکہ ہر مسلمان وہ کتاب پڑھنی چاہیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی الادب المفرد۔ او دے وچ تو حضور دی حدیثاں موجود نے، تے پھر ایک کہنا کہ نہیں چونکہ یہ بخاری شریف وچ نہیں آئی، جویں آ دوسرے بعد مذہب لوگ نے کہ نہیں جی صرف بخاری شریف۔ مڑ ساڈے ایک سوال دا جواب دیو کہ ایک حدیث چا وکھاؤ کہ نبی پاک نے فرمایا وے میری وہ حدیث منیا ہے جڑی بخاری وچ ہے، ٹھیک ہے نا، جڑی بخاری وچ نہ ہوے او نہ منیا جے تے پھر تے اسی ٹھیک ہے بھائی مڑ بخاری تے اسی آ گئے۔ تے جدوں نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میری حدیث منو، او بخاری وچ ہے، مسلم وچ ہے، ترمذی وچ ہے، نسائی وچ ہے، او حدیث دی جڑی کتاب وچ ہے یا تفسیر دی کتاب وچ ہے، جدوں اس دا حدیث ہونا ثابت ہو گیا تو اندے تے ایمان لینا ساڈے واسطے ضروری ہو جائے۔ لہذا اس جھنجٹ تو باہر آ جاؤ کہ جناب اے بخاری وچ ہے تے اسی جناب اس نو مننا گے، تے جے بخاری وچ نہیں تے اس نو نہیں مننا گے۔ انہوں نے اس بیس جناب کہ نہیں سوال ہی ایک ہونا ہے، حالانکہ سوال 3 ہی ہونے نے، لیکن وہ حدیث امام بخاری دی شرط دے مطابق ثابت نہیں سی، اس واسطے انہوں نے اپنی کتاب وچ اس نو نقل نہیں کیتا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور جگہ تے بخاری شریف دے اندر ہی لکھیا کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ فرمان دا وقت آیا نا، تے حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو کے تے سرکار کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئیاں اور عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تواڈے انتقال تو بعد ساڈے وچوں کون سب تو پہلے تواڈے نال ملے گی، یعنی تواڈیاں بیویاں وچوں پہلے وصال کیندا ہوئے گا؟ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں جن دے ہاتھ زیادہ لمبے ہون گے نا انہاں دا وصال سب تو پہلے ہوئے گا میرے تو بعد، ٹھیک ہے نا، انہاں دا وصال سب تو پہلے ہوئے گا میرے تو بعد دے اندر۔ اور جدو نبی پاک علیہ السلام نے اتنی بات کی تھی، ازواج مطہرات نے اپنے ایک لکڑ دا ٹہنی جی لے کے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیتے کہ کون ایسی زوجہ نے جنہاں دا وصال ہے نبی پاک علیہ السلام تو بعد سب تو پہلے ہوئے گا۔ ہن ایتھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا وصال سب تو پہلے ہویا، بچوں کے وہ صدقہ بڑا کر دیا سن، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ محدثین، شارحین، سیرت نگار، مورخین سب دا اتفاق ہے کہ حضور تو بعد سب تو پہلے وصال حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہویا، تے امام بخاری میں لکھ دینے کہ نہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا وصال ہویا، جڑی کہ امام بخاری دے کول تسام ہویا، بھول ہوئی، انسان نے غلطی ہو سکتی ہے، تے امام بخاری دے کول بھی یہ بھول ہوئی کہ انہوں نے لکھیا کہ حضرت سودا دا سب تو پہلے وصال ہویا، حالانکہ ایسا نہیں بلکہ حضرت زینب دا وصال سب تو پہلے ہویا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو امام بخاری بھول گئے اس مقام تے آ کے
ٹھیک ہے نا جی، بھول ہو سکتی ہے. اور اسی طرح امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان جدوں انہاں دا وصال ہویا تے ملک شام تو انہاں دے انتقال دی خبر آئی تے انہاں دے انتقال تو 2 دن بعد حضرت ام حبیبہ جڑی حضور دی زوجہ سن تے ابو سفیان دی صاحبزادی سن، حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ سن، انہوں نے 2 دن سوگ تو بعد پھر اپنا منہ دھوتا، خوشبو وغیرہ لگائی، چونکہ 3 دن دا سوگ ہوندا ہے نا، تیسرے دن انہوں نے خوشبو لگائی. یہ لکھا ہے امام بخاری نے، جبکہ محدثین، شارحین، سیرت نگار سب دا اتفاق ہے کہ ابو سفیان دا وصال ہوا ہے مدینہ طیبہ ہے. امام بخاری لکھی بیٹھے نے کہ انہوں دا وصال ہوا ہے ملک شام ہے، جڑی کہ امام بخاری دے کولوں بھول ہو گئی اور انہوں نے بھول کے حضرت ابو سفیان دا وصال ملک شام میں لکھ دیتا تو ہویا وصال ہے مدینہ طیبہ دے اندر. انسان بھول ہو جاندی ہے بندے کو، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی گستاخی یا بے ادبی، ٹھیک ہے نا جی، بھول سکتے نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے اندر بھولے اور حضور علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا کہ میں بھولیا نہیں، میں رب نے بھلایا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ دے اندر حکمت سی تاکہ سجدہ صاحب دی اجازت مل جائے، ٹھیک ہے. وہ کدی پھر بیان کراں گا. صحابی رسول نے ایتھے بھی امام بخاری بھولے، ٹھیک ہے نا جی، کہ سرکار کریم علیہ السلام نے 2 رکعتاں تے نماز سلام پھیر دیتا. ایک صحابی رسول سن جنہاں دا لقب سی حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ، 2 ہتھاں والے. حضور نوں پیار تو کہندے پر بندے تو سارے 2 ہتھاں ہوندے، ٹھیک ہے نا جی. تے انہاں نوں سرکار نے پیار تو لقب دیتا سی ذوالیدین، 2 ہتھاں والا، ٹھیک ہے نا جی. تے ایک صحابی سن انہاں نوں لقب ملیا سی ذو شمالین، ٹھیک ہے نا. ہن ایتھے امام بخاری آ کے پھر بھول گئے. امام بخاری نے لکھ دیتا جناب کہ حضرت ذو شمالین جڑے نے انہاں نے جدوں حضور نے سلام پھیرا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بھول کے 2 رکعتاں تے سلام پھیر چھڑیا ہے. اے امام بخاری نے لکھا ہے کہ ذو شمالین نے کیا، حالانکہ حدیث صارحین سیرت نگاراں دا اتفاق ہے کہ ذوالیدین نے عرض کیتا سی، ذو شمالین نے عرض نہیں کیتا. ایتھے بھی امام بخاری بالکل بھول گئے، ٹھیک ہے نا. تو جدوں امام بخاری اتنے مقام تے بھول گئے نے کہ انہاں دی بھول نو مان لیا جاندا ہے تے خودکشی والا معاملہ ہے، اوتھے امام بخاری دی بھول کیوں نہیں منیا جاندا؟ گل سمجھ آئی ہے یا کوئی نہ؟ جدوں اتنے مقامات تے کہنے ہیں کہ امام بخاری کو بھول گئے، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، تو جی اوتھے امام بخاری بھول سکتے ہیں جتھے نبی پاک علیہ السلام تے الزام ہوندا ہے اوتھے امام بخاری نہیں بھول سکتے. وجہ کی ہے کہ انہاں دے اندر بغض رسول ہے، اوتھے آ کے اڑ جاندے نے کہ نہیں جی نہیں ہن انج ہی جویں امام بخاری نے لکھ چھڈیا کیونکہ سانو حضور تے اعتراض دا موقع مل گیا ہے. پر تانوں اے نہیں پتہ جے تسی اعتراض کرن والے موجود ہو تے نبی دی ذات دا سی دفاع کرن والے بھی موجود، الحمدللہ. سمجھ آئی نا؟ جے تسی اعتراض کر کے جے تسی اعتراض کر کے اپنے بغض باطن کا اظہار کرتے رہو گے نا تے اسی ذات مصطفیٰ دا دفاع کر کے اپنی محبت رسول دا اظہار بھی کرتے رہو. تیسرا تسام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا، امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر ہی ایک جگہ تے حدیث پاک لکھی ہے، اس دی سند لکھ دیا امام بخاری لکھتے ہیں ان عبداللہ بن مالک بن بجینہ، یعنی عبداللہ بن مالک بن بجینہ. اس کے اوپر امام بخاری نے حضرت مالک نو حضرت بجینہ دا بیٹا لکھا ہے، مالک بن بجینہ، کہ مالک بجینہ دے بیٹے، جبکہ تحقیق ہے کہ مالک بجینہ دے شوہر نے بیٹے نہیں، ٹھیک ہے نا جی. حضرت مالک حضرت بجینہ دے شوہر نے، امام بخاری نے انہوں نے بیٹا لکھ دیتا ہے. اس بھی بھول ہو گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. مگر اللہ اکبر کبیرہ بات میں سمیٹی ہے جی. یعنی اتنے مقامات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی لگی ہے. تو جدوں اتنے مقامات تے غلطی لگ سکتی ہے کہ اوتھے جتھے ابن شہاب زہری نے مہربانی کی تھی، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ شارحین محدثین نے لکھا ہے کہ امام زہری جدوں حدیث بیان کرے اس نو قبول کر لو، جدوں حدیث کے اوپر اپنا تبصرہ بیان کرے اس نو سٹ چھڈو، او اندی گل نو قبول نہ کرو. جویں کہ بعد صدق آئے نے پھڈا ساڈے گل پایا ہے. بخاری شریف کے الفاظ نے کہ حضرت فاطمہ جناب ابو بکر صدیق نال ناراض ہو گئیاں، اے بی بی نے شعب زہری دی مہربانی، ٹھیک ہے نا. فغاضبت فاطمہ، یہ بھی نہ حدیث دے الفاظ نے
نہ حضرت سیدہ کائنات دے الفاظ نے، نہ کسی صحابی، نہ کسی اہل بیت دے الفاظ نے۔ ابن شہاب زہری نے جنہوں حدیث بیان کیتی جانا کہ حدیث بیان کر کے ابو چاہ کے جناب کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گیا، انہوں نے آ کیا امام بخاری لکھ چھڑے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہن دوجا مارکا ساڈے اوتے جناب حوالے پیش کردا ہے کہ جناب تہاڈی کتاب وچ لکھیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کائنات آپ ناراض ہو گئیاں، جبکہ ایو روایت مسلم وچ اوتے الفاظ کوئی نہیں۔ یہی حدیث مسلم شریف وچ بھی ہے، او دے وچ اے الفاظ کوئی نہیں۔ امام بخاری نے لکھے کیونکہ اے الفاظ حدیث دے نہیں بلکہ ابن شہاب زہری دے آن۔ اس واسطے خلاصہ گفتگو اے نکلیا کہ اے جڑی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دے بارے نعوذ باللہ من ذالکا کہ حضور نے خودکشی دی کوشش کی تھی، اے سندن بھی ٹھیک نہیں، متن دے لحاظ نال بھی ٹھیک نہیں۔ اے ابن شہاب زہری دی بلاغات اور مرسل روایت وچوں دو راوی غیب نے، اس واسطے اس نو تسلیم کیتا جا سکدا نہیں، اور نہ یہ ساڈے واسطے حجت ہے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دے بارے سوچیا جا سکدا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے ایسے بات دا اپنے ذہن مبارک دے اندر خیال تک بھی آن دین ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے اور تمام نبیان رب تعالی نے ہر قسم دے صغیرہ کبیرہ گناہ ہی نہیں بلکہ گناہ دی سوچ تو بھی اللہ نے پاک پیدا فرمایا۔ معاملہ بات واضح ہوگی جی، اس بارے جو کسی ذہن کوئی شک شبہ ہوئے تو بھی شک پوچھ سکتا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات نو اگے بڑھاواں گے۔ ایتھے 40 سال دی عمر تک نزول وحی اور اس دے اوپر جڑے چند اہم باتاں سن او میں 3 جمعے لا کے عرض کیتیاں نے۔ اللہ کریم محبوب پاک دا صدقہ